کیا آپ میرے بال کھولنے میں مدد کریں گے پلیز؟ یہ بہت الجھ گئے ہیں۔ وہ کم عمر معصوم دلہن اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ گھر والوں نے آخر کیا سوچ کر اتنی چھوٹی لڑکی سے اس کی شادی کروا دی تھی، جسے شاید شادی کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کے قریب جانا ہمدان کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا، اور وہ محترمہ اتنی پرسکون تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا لٹل گرل؟ ہمدان سرخ نگاہوں سے گھورتا ہوا اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کے لمبی ریشمی بال کھولنے لگا۔ ایک لمحے کو وہ اس کا کمسن حسن دیکھ کر مبہوت ہوا، لیکن اگلے پل جب سے کام لیا، کیونکہ اسے یہ رشتہ نہیں نبھانا تھا۔ صبح اس کی یہاں سے بھاگنے کی فلائٹ تھی۔ اماں نے کہا تھا کہ شوہر سے ڈرنا نہیں، بلکہ اسے ڈرا کر رکھنا ہے۔ وہ اپنی معصوم سی آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی اسے بے حد خوبصورت لگی۔ اگلے ہی لمحے ہمدان نے اسے گھما کر اپنے ساتھ لگایا۔ اس کی سانسیں ہی اٹک گئیں۔ لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنا ہوگا لٹل بیگم۔ لٹل بیگم؟ اس نے آنکھیں پٹپٹائی تھیں۔ اسے اپنے لیے یہ نام بے حد پسند آیا تھا۔ واؤ، یہ ٹھیک ہے، جیسے بابا ماما کو بیگم صاحبہ کہتے ہیں، آپ مجھے لٹل بیگم کہا کریں۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ میں خود بھی کنفیوز تھی، آپ مجھے کیا کہہ کر بلائیں گے؟ اور ہمدان نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اسے اس رشتے کے نام کی فکر لگ گئی تھی، مگر اس رشتے کی کیا نوعیت تھی، ان دونوں کے درمیان کیسا تعلق تھا، اسے اس کا رتی برابر بھی علم نہیں تھا۔ اور ایک دفعہ پھر سے ہمدان کو اس کی کم عمری پر غصہ آیا تھا، اور وہ اسے یوں ہی چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ اگر یہاں رہتا تو شاید وہ خود پر کنٹرول کھو دیتا، جبکہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ پوری رات اس نے کمرے کے باہر ٹیرس پر چھوٹی سی کرسی پر سو کر گزار دی تھی، جبکہ زویا بھی جولری ہی بس اتار پائی تھی۔ اس پر نیند کا شدید غلبہ آیا تھا، اور وہ بھی بیڈ پر اوندھی گرتی سو گئی تھی۔ صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنی گردن میں بے حد درد محسوس ہوا تھا۔ ایک ہی پوزیشن میں پوری رات سونے کی وجہ سے اس کی گردن پوری طرح اکڑ چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تو وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی تھی، اور پھر اچانک اسے یاد آیا تھا، او کل تو میری شادی ہو گئی تھی، مگر میرے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ پھر یاد آیا وہ تو رات کو باہر چلے گئے تھے۔ ہائے زو، یہ تو نے کیا کر دیا؟ پوری رات تمہارا حبیب باہر رہا ہے، تم نے دروازہ تک نہیں کھولا۔ وہ دروازہ کھولتے باہر نکلی تھی، جبکہ سامنے وہ کرسی پر ایک طرف سر کیے سو رہا تھا۔ حبیب اٹھیں، اس نے جا کر اس کا کندھا ہلایا تھا، اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ ہمدان اس کو رات والے لباس میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم نے چینج نہیں کیا؟ آپ نے بھی تو نہیں کیا۔ چلے آئے کمرے میں آ کر بیڈ پر سو جائیں، اس طرح تو آپ کی گردن اکڑ جائے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے میں لے کر آئی تھی، اور ہمدان بھی بیڈ پر آ کر اوندھے منہ گرتا پھر سے نیند میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے دستک دی تھی۔ زویا باہر نکلی تھی۔ اسے چینج کر لیا تھا۔ زویا بی بی، آپ کی ماما آئی ہیں۔ ارے ماما آئی ہیں؟ وہ ملازمہ کو سائڈ پر کرتی چہکتی ہوئی نیچے آئی تھی، اور سیڑھیاں پھلانگتی وہ بھاگ کر ماما کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ صوفیہ بیگم شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ زویا بیٹا، ہمدان کدھر ہے؟ مما وہ تو سو رہے ہیں، پوری رات وہ صحیح سے سو ہی نہیں پائے، وہ باہر ٹیرس کی کرسی پر سوتے رہے ہیں۔ اچھا بتائیں میرے لیے ناشتے میں کیا لے کر آئی ہیں؟ وہ اشتیاق سے پیچھے ٹیبل پر پڑی چیزوں کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ صوفیہ بیگم اور ساجدہ بیگم نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب زویا بیٹا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمدان باہر کیوں سویا؟ ساجدہ بیگم زویا کی طرف بڑھی تھی۔ وہ آنٹی ایکچولی رات وہ اچانک کمرے سے باہر چلے گئے تھے، مجھے بھی نیند آ گئی، میں بھی سو گئی، اور پتہ نہیں دروازہ شاید بند تھا تو وہ باہر ہی پھر سو گئے۔ میں نے تو بند نہیں کیا تھا، شاید آٹومیٹک لاک سے بند ہو گیا ہوگا۔ اچھا کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہارے لیے ناشتہ نکال دیتی ہوں۔ ارے ساجدہ ایسے کیسے، ہمدان کو تو آنے دو۔ وہ بتا نہیں رہی تمہیں کہ وہ ابھی سو رہا ہے، اس سے ان چیزوں کی کیا پرواہ، چھوڑو ناشتہ کرتے ہیں۔ ان کا موڈ خراب ہوا تھا۔ اچھا کیوں غصہ کر رہی ہو، بچہ ہے۔ بچہ وہ نہیں ہے، بچی یہ ہے، اسے سمجھنا چاہیے حالات کی نزاکت کو۔ اچھا تم غصہ مت کرو، چھوڑو اس بات کو، آؤ۔ صوفیہ بیگم نے بات آئی گئی کر دی تھی۔ تقریباً 11 بجے ہمدان اٹھا تھا، وہ بھی اپنے موبائل کی بیل پر۔ سائم کی کال تھی، اور سائم کا نمبر دیکھتے ہی اس کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا۔ کل والا سارا معاملہ اسے پھر یاد آ گیا تھا، اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ارد گرد نظر دوڑائی تھی تو وہ میڈم کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، ورنہ پھر سے اس کا ارادہ ڈاواڈول ہونے لگتا تھا۔ تبھی سامنے وہ میڈم نمودار ہوئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے شکر ادا کیا تھا، اب اسے پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ آخر کیوں اس کے سامنے بار بار آ رہی تھی؟ ماما نے آپ کے لیے ناشتہ بھیجا ہے، چلیں بیٹھے ناشتہ کر لیں۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے رات آپ کو باہر گزارنی پڑی ہے۔ آپ کے درد تو نہیں ہو رہا گردن میں؟ وہ اپنی گردن کو سہلانے لگی تھی۔ میرے تو ادھر بہت درد ہو رہا ہے، پوری رات میں ایسے ہی ادھر سوتی رہی ہوں۔ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں، سیدھی ہو کر سو جاتی؟
مجھے پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو پتہ ہے نا میری نیند بہت کچی ہے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ بھلا مجھے کیسے پتہ ہوگا تمہاری نیند کا؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ ہاں آپ کو کیسے پتہ ہوگا؟ اچھا چلیں منہ دھو لیں، پھر ناشتہ کر لیں۔ وہ اس کے لیے ناشتے کی ٹیبل سجانے لگی تھی، اور جتنی مہارت سے وہ سارے کام کر رہی تھی، ہمدان نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ پھر وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ صوفے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمدان کو اچھا نہیں لگا تھا اسے انکار کرنا، اس لیے وہ بیٹھ کر اس کا لایا ہوا ناشتہ کرنے لگا تھا۔ تب زویا کی نظر سامنے ایک پینٹنگ پر پڑی تھی، اور وہ اشتیاق سے اس پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ بہت خوبصورت پینٹنگ ہے یہ آپ نے کہاں سے پینٹنگ لی؟ اس نے بڑے غور سے نیچے پینٹر کا نام تلاشا تھا اور پھر اسے مل گیا تھا۔ ارے واہ، حسنہ بیگ، یہ تو میری فیوریٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں ان سے ملی بھی ہوں، اور ان کی پینٹنگ ہمارے پاکستان میں ٹاپ پر آتی ہے ہمیشہ۔ لگتا تھا زویا کو پینٹنگ سے انٹرسٹ تھا، اسی لیے وہ اتنی دلچسپی لے رہی تھی۔ ہاں یہ صوفیہ آنٹی نے ماما کو گفٹ کی تھی، اور ماما نے میرے کمرے میں لگا دی۔ میری ماما نے؟ ارے واہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کب دی تھی انہوں نے یہ پینٹنگ آنٹی کو؟ اور وہ پھر سوال کرنے لگی تھی۔ 5 سے 6 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اچھا، اسی لیے مجھے یاد نہیں تھا۔ تب تو میں بہت چھوٹی ہوں گی نا، اور میرا حافظہ بہت کمزور ہے، مجھے پرانی باتیں یاد نہیں رہتی۔ اس نے ناشتہ کر لیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے بتاؤ صوفیہ آنٹی باہر بیٹھی ہیں؟ ہاں ماما تو باہر ہی بیٹھی ہیں، چلو پھر ان سے ملتے ہیں۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے باہر آ گئے تھے۔ صوفیہ آنٹی سے ہمدان بہت خوش دلی سے ملا تھا۔ آئی ایم سوری آنٹی، میری آنکھ لگ گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا زویا کب باہر آئی، ورنہ میں ضرور آپ سب کے ساتھ ناشتہ کرتا۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی تم بہت تھک گئے تھے تو اچھا کیا بھرپور نیند لے لی۔ جی آنٹی اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زویا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، تم لوگ کل کا کھانا میری طرف کھانا، اور پھر زویا کو ساتھ ہی لے آنا۔ جی آنٹی ٹھیک ہے، اب مجھے کام ہے کچھ، میں ذرا اپنے کمرے میں جاؤں؟ وہ ان سے اجازت لے رہا تھا۔ ہاں بیٹا جاؤ۔ اور ہمدان اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا، اپنی پیکنگ کر رہا تھا، تبھی دروازہ کھلا تھا۔ ہمدان تو ڈر کے مارے اچھلا تھا، اسے لگا تھا ماما آ گئیں اور وہ پکڑا گیا، مگر سامنے زویا کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تم گئی نہیں؟ جانے لگی ہوں، بس اپنا سامان لینے آئی ہوں۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ 2 دن بعد میرا اسلام آباد کے لیے ایک ٹرپ ہے، بس اسی کی تیاری کر رہا تھا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ زویا وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے اپنے 2 سوٹ لیے تھے اور چند ضرورت کی چیزیں بیگ میں رکھ کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ اللہ حافظ۔ اس نے باہر نکلنے سے پہلے ہمدان کو ہاتھ ہلایا تھا، جبکہ ہمدان تو اپنے ہاتھ روکے اسی کو دیکھ رہا تھا، اور زویا اسے اتنی حیرانی سے دیکھتے پا کر واپس مڑی تھی، اور اس کے قریب آ کر اس نے اس کی طرف باہیں واں کی تھیں۔ گڈ بائے، وہ یہ کہتی اس کے گلے لگ گئی تھی، اور ہمدان کو تو سمجھ نہیں آئی تھی یہ اچانک اس نے کیا کیا تھا۔ وہ ساکت ہوا تھا۔ کل ملتے ہیں، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں ہمدان کی گھڑی کے ساتھ اٹک گئی تھیں۔ تبھی اسے پیچھے سے صوفیہ بیگم نے آواز دی تھی، زویا نیچے آ جاؤ۔ جی ماما آئی۔ وہ اس کی گھڑی سے جلدی جلدی میں چوڑیاں نکالتی اسے گڈ بائے کہتے چلی گئی تھی، جبکہ وہ کتنی دیر تک ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ تب اسے اپنی ماما کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ بند کیا تھا اور بیڈ کے نیچے دھکیل دیا تھا۔ ہمدان، یہ کیا حرکت تھی؟ کیا حرکت ماما؟ تمہیں ناشتہ صوفیہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ بتایا تھا ماما، آنکھ نہیں کھل سکی۔ ہمدان، تم جانتے ہو زویا بچی ہے، اسے ان نزاکتوں کا نہیں پتہ۔ وہ صوفیہ کے سامنے کہہ رہی تھی کہ رات وہ کمرے میں تھی اور تم ٹیرس پر سو گئے تھے۔ اب اسے یہ بات ایک نارمل لگ رہی تھی، مگر تمہیں اس بات کا اندازہ ہے؟ تو ماما آپ سے کس نے کہا تھا اتنی چھوٹی بچی کو میری بیوی بنا دیں؟ تم باہر ٹیرس پر کیوں سوئے؟ وہ پھر سے بولی تھی، میرا پرسنل معاملہ ہے، آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں۔ وہ رخ موڑ گیا تھا۔ تمہارے پرسنل کی ایسی کی تیسی، ماں ہوں میں تمہاری، اور ماں کے سامنے کوئی پرسنل نہیں ہوتا۔ ایک جھانپڑ لگایا نا، تمہاری ساری پرائیویسی کہیں دور جا بیٹھے گی، سمجھے تم؟ میں جا رہی ہوں صوفیہ کے ساتھ، شام تک آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ماما، مجھے بھی سائم کے ساتھ ایک کام ہے، میں بھی وہاں جا رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی آ جانا، آورا گردی مت کرنے نکل جانا۔ اور ان سب کے نکلتے ہی وہ اندھا دھند اپنا بیگ لیتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ 2 گھنٹے رہ گئے تھے اس کی فلائٹ میں۔ 1 گھنٹہ پہلے اسے ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ سائم اسے چھوڑنے آیا تھا۔ کیا بات ہے، اتنے چپ چپ کیوں ہوں؟ کہیں اپنی نئی نویلی دلہن کو ابھی سے مس تو نہیں کرنے لگے؟ وہ اس کی خاموشی پر بولا تھا۔ یار بکواس بند کرو، تمہیں پتہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی شرمندگی سی ہو رہی ہے۔ ماما پر تو مجھے غصہ ہے، لیکن صوفیہ آنٹی، ان کا کیا؟ میں صوفیہ آنٹی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم جانتے ہو نا وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ اگر تم صوفیہ آنٹی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تو ابھی واپس چلے جاؤ،
اس شادی کو نبھا لو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کوئی ایک فیصلہ کرو اور اپنے فیصلے پر ڈٹ جاؤ۔ واپس جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، اگر اپنے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہاری مرضی ہے۔ اور وہ جلدی سے گاڑی سے نکلا تھا۔ مطلب تم بیوی کے بجائے کیریئر چوز کر رہے ہو؟ اچھا ہے، اچھا ہے، وہ ہنسا تھا جبکہ وہ اسے ہاتھ ہلاتا سامان لیتا ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا تھا۔ شام کو ساجدہ بیگم گھر آئی تھیں۔ سائم ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ نجمہ، نجمہ، انہوں نے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ یہ سائم کدھر ہے؟ بی بی جی وہ تو صبح ہی سامان لے کر چلے گئے تھے۔ سامان؟ کون سا سامان؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بی بی جی ان کے پاس بیگ تھا، یا وہ کہیں گئے ہیں؟ کیا مطلب؟ اس کے پاس بیگ تھا؟ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا بی بی جی، یہ تو آپ ہی ان سے پوچھ لیں۔ نجمہ کچن میں چلی گئی تھی جبکہ ساجدہ بیگم نے بیٹے کا فون ملایا تھا جو بند جا رہا تھا۔ انہوں نے سائم کا نمبر ملایا تھا۔ سائم ضرور جانتا ہوگا، اور سائم نے تو پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا تھا۔ سائم، ہمدان تمہارے ساتھ ہے؟ کہاں ہو تم؟ آنٹی میں تو اپنے گھر پر ہوں، اور وہ تو لندن چلا گیا ہے۔ لندن؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جی آنٹی، میں اسے خود ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس وقت تو وہ فضاؤں میں ہے۔ اور ساجدہ بیگم کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا تھا۔ وہ کتنی دیر تک ساکت کھڑی رہتی، پھر اچانک وہ ہمدان کے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے سائم ان سے پرینک کر رہا ہو، جبکہ یہ پرینک نہیں تھا۔ ہمدان کا سامان بھی نہیں تھا، اس کے ڈاکومنٹس بھی اس کے دراز میں موجود نہیں تھے۔ یہ تم نے کیا کیا ہمدان؟ یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے صوفیہ کے سامنے کتنا شرمندہ کر دیا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ روتے ہوئے باہر آئی تھیں۔ بی بی جی کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ نجمہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں نجمہ، وہ بدتمیز لڑکا گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے۔ تو بی بی جی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ کہاں گئے ہیں مجھے بتائیں، مجھے خود بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ نجمہ بھی پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے کیا ہوا تھا۔ وہ لندن چلا گیا ہے ہائر اسٹڈی کے لیے۔ تو بی بی جی وہ تو انہوں نے جانا ہی تھا، آپ کو تو پتہ تھا، اور آپ تو بہت خوش تھیں کہ آپ کا بیٹا باہر جا رہا ہے۔ ہاں مگر اب ایک دلہن کو چھوڑ کر اس کا ایسے جانا اچھا لگتا ہے؟ اور میں نے اسے کہا تھا وہ یہیں رہ کر کچھ کر لے، اب جائے باہر۔ اس نے میری ایک نہیں سنی، وہ چلا گیا ہے۔ ان کا بی پی ہائی ہونے لگا تھا۔ نجمہ کو پریشانی ہوئی تھی۔ ڈرائیور کو اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کو بولا تھا، اور خود وہ ان کو سہارا دیتی گاڑی تک لے کر آئی تھی اور ان کو ہسپتال لے کر چلی گئی تھی۔ ان کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے ان کو رات ہسپتال میں ہی رکھ لیا تھا۔ نجمہ نے پریشانی میں صوفیہ بیگم کو کال کی تھی، ان کو ساری صورتحال بتائی تھی، تو صوفیہ اور زویا دونوں ہسپتال آ گئی تھیں۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ اگر وہ لندن چلا گیا ہے تو اس میں اتنی کون سی بڑی بات ہے؟ تم نے کیوں اس بات کو اتنا سیریس لے لیا ہے کہ ہسپتال ہی پہنچ گئی ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ صوفیہ ساجدہ پر غصہ کرنے لگی تھی۔ میں تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہوں صوفیہ، میری نافرمان اولاد نے مجھے تمہاری نظروں میں بہت شرمندہ کر دیا ہے۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ساجدہ؟ وہ میرا بھی بچہ ہے، اور اس کا کیریئر سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کیوں خود کو اور ہمیں اس کے کیریئر کے بیچ میں دیوار بنا رہی ہو؟ اسے کرنے دو جو وہ کر رہا ہے۔ مگر صوفیہ تم جانتی ہو کل اس کی شادی ہوئی ہے۔ ارے شادی ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ ابھی زویا بھی بچی ہے، اور اس کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ یہ تو حادثاتی طور پر نکاح ہوا ہے نا، کوئی بات نہیں، واپس تو اس نے یہیں آنا ہے نا۔ زویا اس کی بیوی ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ اگلی صبح وہ ساجدہ بیگم کو گھر لے کر آئی تھیں، اور زویا بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ صوفیہ تو ساجدہ بیگم کا بے حد خیال رکھ رہی تھی۔ وہ زویا کو دیکھ دیکھ کر پھر سے رونے لگ جاتی تھی۔ تم بالکل پاگل ہو گئی ہو ساجدہ، اب بس، تم نے بالکل ٹینشن نہیں لینی۔ جب مجھے ٹینشن نہیں ہے تو تمہیں کیوں ٹینشن ہے؟ ساجدہ بیگم چپ ہو گئی تھیں۔ صوفیہ نے ہمدان کو کال ملائی تھی، جو کہ پہلی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ کیسے ہو ہمدان؟ میں بالکل ٹھیک ہوں صوفیہ آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ اور ماما کیسی ہیں؟ تمہاری ماما کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، وہ رات ہسپتال میں رہی ہیں، مگر اب ٹھیک ہیں۔ میں نے ان کی طبیعت ٹھیک کر دی ہے، تم فکر نہیں کرو، اپنے کیریئر پر فوکس کرو۔ ہاں تم اگر ہمیں بتا کر جاتے تو ہمیں اچھا لگتا، مگر چلو کوئی بات نہیں۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ تم اپنے کیریئر کے لیے اتنا سنجیدہ ہو۔ آئی ایم سوری آنٹی، میں نے آپ لوگوں کو بہت ہرٹ کیا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ ماما سے بات کرو گے؟ نہیں، میں نے بات نہیں کرنی، ساجدہ بیگم نے ٹوک دیا تھا۔ اس نے اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو میرے سامنے آ کر بات کرے، میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو ساجدہ؟ بچہ ہے، اتنی دور بیٹھا ہوا ہے، بات کرو اس سے۔ میں نے کہا نا صوفیہ، میں بات نہیں کروں گی، انہوں نے صاف منع کر دیا تھا۔ ساجدہ اور صوفیہ دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ ساجدہ کے شوہر کیپٹن تھے فوج میں، ایک محاذ پر لڑتے لڑتے وہ وطن کے لیے شہید ہو گئے تھے۔ ہمدان کو ساجدہ بیگم نے اکیلے پالا تھا، اس کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، وہ گولڈ میڈلسٹ تھا۔
اور ہائر اسٹڈی کے لیے لندن جانا چاہتا تھا، اور ساجدہ بیگم کا اپنا بھی شوق تھا کہ ان کا بیٹا ہائر اسٹڈی کے لیے باہر، اور ان کا یہ شوق پورا بھی ہو گیا تھا۔ ہمدان کو اسکالرشپ مل گیا تھا اور وہ آج کل بہت خوش تھیں۔ صوفیہ کے شوہر ناصر یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، مگر ایک حادثے میں 6 ماہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ زویا FSC کر رہی تھی جن دنوں یہ واقعہ ہوا تھا، اور صوفیہ بیگم کے شوہر کے انتقال کے بعد ان کے سسرالی رشتہ دار جو بالکل ان پڑھ جاہل گوار تھے، انہوں نے صوفیہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ صوفیہ کا جیٹ کہتا تھا کہ وہ اس سے نکاح کر لے، اور جبکہ زویا پر اس کے تایا کے جوان آوارہ لفنگے بیٹے کی نظر تھی، وہ دونوں ان ماں بیٹی کو دن رات تنگ کر رہے تھے۔ اس وجہ سے صوفیہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اس دن ساجدہ ان سے ملنے گئی تھی تو انہوں نے رو رو کر اپنا حال سنایا تھا، اور تبھی صوفیہ کا جیٹ صادق بھی آدم کا تھا۔ دیکھو صوفیہ، میں اپنے بھائی کی عزت کو نیلام ہونے نہیں دے سکتا۔ اپنی بچی کو اسکول سے ہٹاؤ، آج کے بعد اسکول نہیں جائے گی۔ اب یہ چھوٹی نہیں ہے، اور شام کو میں اس کا نکاح ثاقب سے کر رہا ہوں۔ وہ آتے ہی بدتمیزی سے بولا تھا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں بھائی صاحب؟ زویا میری بیٹی ہے، وہ ابھی اچھی بچی ہے، ابھی میں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھو، شادی تو کرنی ہی پڑے گی۔ میں نے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی کر دی تھی، تمہارے سامنے ہے۔ زویا سے میری تینوں بیٹیاں چھوٹی تھیں اور میں نے ان کی شادی کر دی تھی۔ اب تمہیں بھی اپنی بیٹی کو بیانا ہی ہوگا۔ میرے خاندان میں یہ لچھن نہیں چلیں گے۔ بے شک کسی اور سے بیاہ لو، مگر 1 ہفتے کے اندر اندر تمہیں زویا کا نکاح کرنا ہی ہوگا۔ مگر بھائی صاحب، میں کیسے ایسے کسی کے ساتھ اسے بیاہ دوں؟ تو کسی کے ساتھ بیانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے ثاقب میں کیا کمی ہے؟ میں شام تک نکاح خواہ کو لے کر آ جاؤں گا، تیار رہنا۔ وہ بات مکمل کرتا چلا گیا تھا۔ ساجدہ، دیکھو یہ لوگ کتنے ظالم ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں میری بچی پر۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ اور ساجدہ بیگم جو تب سے خاموش بیٹھی تھی، وہ اچانک ہی بولی تھی، میرے پاس ایک ہی حل ہے اس بات کا۔ تم زویا کا نکاح میرے ہمدان سے کر دو۔ تم جانتی تو ہو ہمدان کو۔ مگر ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمدان کا بھی کیریئر نہیں بنا، زویا کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، وہ بھی کبھی بھی شادی کے لیے نہیں مانے گی۔ ہمدان کو منانا میرا کام ہے۔ اگر ہم نے آج نکاح نہ کیا تو شام تک وہ بارات لے کر آ جائے گا نا، اس سے پھر کیسے اپنی بچی کو بچاؤ گی؟ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ اور تبھی شارٹ نوٹس پر ساجدہ بیگم نے ہمدان کو بلایا تھا۔ نکاح خواہ کو بلا کر انہوں نے زویا کا نکاح کیا تھا اور اسے رخصت کر کے وہ اپنے گھر لے آئی تھیں۔ ہمدان کو تو چیخنے چلانے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ اس نے راتوں رات پلان کیا تھا اپنے دوست کے ساتھ، اور اس وقت وہ لندن کی فضاؤں میں موجود تھا۔ وہ جانتا تھا ماما اس پر غصہ ہوں گی، مگر وہ منا لے گا۔ مگر ساجدہ بیگم تو اس سے ایسا روٹھی تھی کہ اب وہ اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، جبکہ صوفیہ بیگم ہمدان کی فل سپورٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے ہمدان کو فری ہینڈ دیا تھا کہ وہ ٹینشن فری ہو کر پڑھائی پر فوکس کرے، اس کی ماما کو وہ سنبھال لیں گی۔ مگر ساجدہ بیگم کی زیادہ طبیعت خراب رہنے لگی تھی، تو صوفیہ نے زویا کو پرماننٹ ان کے پاس ہی چھوڑا ہوا تھا۔ ساجدہ بیگم نے اس دن صوفیہ کو اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ صوفیہ، میں کہتی ہوں تم بھی یہاں میرے پاس ہی آ جاؤ، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ ارے ساجدہ، میں کیسے آ سکتی ہوں؟ میرا اپنا گھر ہے۔ تمہارا جو گھر ہے نا، جانتی ہوں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ وہ صادق کتنا تنگ کرتا ہے، اور زویا بچی ہے، اس نے کالج بھی جانا ہوتا ہے۔ یہ کب تک میرا خیال رکھ سکے گی؟ اس پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔ تم میرے پاس آ جاؤ، تم میرے پاس رہو گی تو پھر زویا کو بھی ٹینشن نہیں ہوگی، اور تمہیں بھی نہیں ہوگی۔ اور صوفیہ کو یہ بات اچھی لگی تھی۔ وہ بیٹی کے گھر آنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اب ظاہر ہے ان کی دوست کی طبیعت خراب تھی، بیٹا بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، ان کی چھوٹی سی بیٹی کتنا خیال رکھ سکتی تھی۔ اس لیے انہیں یہ پلان بہت اچھا لگا تھا، اور وہ پرماننٹ یہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ ہمدان کو اپنی ماں کی فکر تو تھی، مگر وہ یہاں آ کر بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ صوفیہ آنٹی سے تو اس کی ڈیلی بات ہوتی تھی، زویا سے اس نے خود رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن زویا اس کا دن رات میسیجز پر خوب سر کھاتی تھی۔ وہ کبھی اس کے کسی میسج کا جواب دے دیتا تو کبھی وہ سرے سے اگنور کر دیتا تھا۔ کتنے کتنے دن وہ اس کے میسج سین ہی نہیں کرتا تھا، مگر زویا اس کو ڈیلی روٹین کے ساتھ میسیجز کرنا نہیں بھولتی تھی۔ جتنا وہ یہاں آ کر مصروف ہو گیا، زویا شاید اتنا ہی پاکستان میں فری تھی۔ اس کا پہلا سیمسٹر ختم ہو گیا تھا، اور اب اسے 2 ہفتے کی چھٹیاں تھیں۔ ان چھٹیوں میں اس کی کلاس کے کچھ لڑکے ٹرپ پر جا رہے تھے، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی تیار ہو گیا تھا، کیونکہ اسے بھی آرام کی ضرورت تھی۔ اس دن وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا، جب اس نے بیگ کھولا تو اس بیگ میں اسے زویا کی چوڑیاں ملی تھیں، اور یہ چوڑیاں دیکھتے ہی زویا کے ساتھ اسے اپنے آخری لمحات یاد آئے تھے۔ اس نے وہ چوڑیاں اٹھائی تھیں۔ وہ میٹل کا ایک گجرا تھا، ساتھ اس کے باریک 2 کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ کتنی دیر تک وہ چوڑیوں کو ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا تھا۔ اس نے ان چوڑیوں کو ٹشو پیپر میں لپیٹ کر بیگ کے اندر ہی رکھ لیا تھا۔ اسے تو ان چوڑیوں کو ڈسٹ بن میں پھینک دینا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے وہ چوڑیاں اتنی سنبھال کر رکھی ہوئی تھیں۔ وہ خود بھی اس بات سے انجان تھا۔ تبھی اس نے موبائل اٹھایا تھا۔ زویا کے میسیجز آئے ہوئے ہوں گے،
یہ سوچ کر اس نے واٹس ایپ کھولا، مگر یہ کیا، اس کا واٹس ایپ تو بالکل سنسان پڑا تھا۔ زویا نے کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ زویا نے اسے میسج نہیں کیے تھے۔ تبھی اس کے دوستوں کی کالز آنے لگی تھیں اور وہ سامان پیک کرتا ان کے ساتھ چلا گیا تھا۔ سفر کے دوران دوستوں میں تو وہ بہت مصروف رہا تھا۔ رات کو جب ہوٹل میں رکے تھے تو جس کمرے میں وہ ٹھہرا ہوا تھا اس کمرے کی کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی، پردہ سائڈ پر تھا۔ رات کے اندھیرے میں اسے کھڑکی سے چاند نظر آ رہا تھا۔ زویا کو کھڑکی کی اوٹ سے چاند دیکھنا شاید پسند تھا، کیونکہ وہ اکثر اسے رات کو اپنی کھڑکی سے چاند کی بے شمار تصویریں بھیجتی تھی۔ کتنی دفعہ اس نے وائس میں ہمدان کو بتایا تھا کہ اسے ہمدان کے کمرے کا ویو بہت پسند ہے۔ اس نے بھی اپنا موبائل پکڑا تھا اور کیمرہ کھول کر زویا کی طرح ہی ونڈو سے چاند کی تصویر بنائی تھی۔ وہ زویا کو سینڈ کرنا چاہتا تھا مگر اس میں ہمت نہیں ہو پائی تھی، اور زویا کا ابھی تک کوئی میسیج نہیں آیا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے، اب اسے پریشانی سی ہو رہی تھی۔ اس نے زویا کا نمبر ملایا تھا جو بند تھا۔ اس کی پریشانی اب پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے صوفیہ آنٹی کو فون کیا تھا، کیونکہ اس کی ماما تو اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ صوفیہ بیگم نے فون اٹھایا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں ہمدان، تم کیسے ہو؟ وہ آنٹی مجھے پوچھنا تھا زویا ٹھیک ہے؟ میری اس سے بات نہیں ہوئی، اور 6 ماہ میں یہ پہلی بار تھا کہ اس نے زویا کے بارے میں کسی سے پوچھا تھا۔ صوفیہ بیگم کو خوشی ہوئی تھی۔ ہاں ہمدان، وہ اسے بخار ہو گیا تھا۔ اوہ، اب کیسی ہے وہ؟ ہاں اب تو ٹھیک ہے، میں نے دوائی دی ہے، سو رہی ہے، اگر کہو تو جگا دوں۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں صبح اس سے بات کر لوں گا۔ اور ماما کیسی ہیں؟ ہاں تمہاری ماما بالکل ٹھیک ہیں، وہ بھی سو گئی ہیں، میں زویا کے کمرے میں اسے دیکھنے آئی تھی۔ چلے ٹھیک ہے آنٹی، آپ بھی سو جائیں، اللہ حافظ۔ اس نے فون رکھ دیا تھا۔ زویا جب ٹھیک ہوئی تھی تو اس نے معمول کے مطابق پھر سے اسے میسیجز کرنے شروع کر دیے تھے۔ کبھی وہ لمبے وائس نوٹ سینڈ کر رہی ہوتی تھی، جس میں ساجدہ آنٹی کے ساتھ وہ لمبی باتیں کر رہی ہوتی تھی اور موضوع ہمدان ہوتا تھا۔ نیچے وہ چھوٹا سا ایک نوٹ لکھتی تھی، آپ کی ماما کی باتیں، اور ہمدان کو اس کے لیے فکر اچھی لگتی تھی۔ ساجدہ آنٹی اس سے بات نہیں کرتی تھیں، شاید اسی وجہ سے اس کے بارے میں جب ساجدہ بیگم باتیں کرتیں تو وہ وائس ریکارڈ کر لیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ صوفی نے میڈیکل فیلڈ چنا تھا۔ اس کی ڈائری کا آخری سال تھا، ڈاکٹری کا آخری سال تھا۔ ہمدان کی بھی پڑھائی کا آخری سال رہ گیا تھا اور وہ جلد از جلد پاکستان پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اپنی ماں کو مس کر رہا تھا۔ ساجدہ بیگم نے ابھی تک بیٹے سے بات نہیں کی تھی۔ اس دن صوفیہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ زوہا اپنی ماں کو لے کر ہسپتال آئی تھی اور اسی ٹینشن میں موبائل بھی گھر بھول آئی تھی۔ ساجدہ بیگم ان کے ساتھ ہی تھی۔ صوفیہ بیگم 2 دن سے ہاسپٹلائز تھیں، مگر اب ان کی طبیعت بہتر تھی۔ امید تھی شام تک ڈاکٹر ان کو چھٹی دے دیتے۔ یہ 2 دن صوفیہ کے ساتھ ساجدہ بیگم اور زویا ہسپتال ہی رہی تھی۔ زویا نے ساجدہ بیگم سے بہت کہا تھا کہ وہ گھر چلی جائیں، مگر ساجدہ بیگم بھلا اپنی دوست کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھیں؟ وہ دوست جو ان کے اچھے برے ہر ٹائم میں ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ساجدہ بیگم باہر کوریڈور میں کھڑی تھی جب ان کا موبائل بجا تھا اور انہوں نے نمبر دیکھے بغیر ہی فون کان سے لگا لیا تھا۔ ہیلو، ساجدہ بیگم فون کان سے لگاتے بولی تھی، مما پلیز آپ کو بابا کی قسم فون بند مت کرنا۔ اور ساجدہ بیگم ساکت تو ہوئی تھی۔ کیوں کر رہے ہو فون مجھے؟ ماما میری اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، جب صوفیہ آنٹی مجھ سے ناراض نہیں تو آپ مجھ سے اتنا کیوں ناراض ہیں؟ میں تم سے اس لیے ناراض ہوں کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے بنا بتائے چلے گئے۔ تمہارا ابھی 1 ہفتہ رہتا تھا ٹکٹ میں جانتی ہوں وہ تم صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے چلے گئے۔ تم زویا سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، میں نے زبردستی تمہاری اس سے شادی کر دی۔ تم نے اس بات کا غصہ مجھ پر نکالا اور مجھ سے ملے بنا ہی چلے گئے۔ غصے میں تم اپنی ماں کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ ماں جسے تم جانتے ہو تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ اگر تم مجھے بتا کر جاتے تو میں تمہیں روک لیتی کیا؟ ماما مجھ سے غلطی ہو گئی، بس میں ڈر گیا تھا۔ آپ نے جب کہا تھا کہ میں یہیں رہ کر کچھ کر لوں، میں بس اسی وجہ سے آپ کو بتا نہیں سکا۔ آئی ایم سوری۔ ہمدان رونے لگا تھا۔ جبکہ ساجدہ بیگم کو بلانے کے لیے آئی زویا نے سب من و ان سنا تھا اور جیسے اس کے سر پر آسمان ہی گھوم گیا تھا۔ اب وہ بچی نہیں تھی، میچور ہو گئی تھی۔ بچپنا تو اس میں اب سرے سے ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ باتیں سمجھ سکتی تھی، اور اب اسے سمجھ آئی تھی ہمدان اسے اتنا گریز کیوں برتتا تھا۔ اس نے تو کبھی اس بات کو سیریس ہی نہیں لیا تھا۔ اسے لگتا تھا ہمدان وہاں پڑھائی میں مصروف ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ وہی ہمدان کا ہر وقت سر کھاتی رہتی تھی کہ ہمدان نے کبھی اس کی کسی بات کا رسپانس ہی نہیں دیا تھا۔ ہفتے میں 1 آدھ بار وہ بہت مشکل سے اس سے بات کرتا تھا، اور وہ بھی تھوڑی دیر بعد ہی فون رکھ دیتا تھا۔ اسے تو آج پتہ چلا تھا وہ تو اس سے سرے سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زویا الٹے پاؤں کمرے میں گئی تھی۔ اسے آج اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے ونڈو میں آ گئی تھی۔ صوفیہ بیگم سو رہی تھیں۔ زویا نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا، تبھی ساجدہ کمرے میں آئی تھی۔ اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ زویا تم ٹھیک ہو؟
جی آنٹی، بس ٹھیک ہوں، بہت تھک گئی ہوں تو شاید اسی وجہ سے۔ تو میں تمہیں کہہ تو رہی ہوں گھر جا کر آرام کر لو، میں صوفیہ کے پاس ہوں اور اب شام تک تو چھٹی ہو جانی ہے، میں اسے لے آؤں گی، جاؤ شاباش۔ انہوں نے زبردستی زویا کو گھر بھیج دیا تھا اور زویا کو لگا تھا اس وقت وہ ان کے سامنے رہتی تو شاید خود پر کنٹرول نہ رکھ پاتی، جبکہ وہ اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتی تھی۔ وہ گھر آئی تھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تھی اور بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی تھی اور پھر وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی تھی۔ کتنی دیر تک وہ ایسے ہی شدت سے روتی رہی تھی۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے خود پر تھا۔ وہ کیوں نہ اس کے گریز کو سمجھ سکی، وہ کیوں نہ اس بات کو سمجھ سکی کہ وہ پہلے دن ہی اسے چھوڑ کر کیوں چلا گیا تھا۔ تب تو وہ چھوٹی تھی، اسے اس بات کی سمجھ نہیں تھی، مگر اب تو وہ بڑی ہو گئی تھی، اسے سمجھ جانا چاہیے تھا۔ وہ کیوں اس ظالم شخص کو اپنے دل میں بسا بیٹھی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، وہ اب اس کے سامنے خود کو یوں بے مول نہیں کرے گی۔ وہ ایک فیصلہ کرتے اٹھی تھی اور اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور پھر وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ سنک پر جھکی منہ دھو رہی تھی جبکہ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے اور ایک دفعہ پھر وہ شدت سے رو دی تھی۔ شاور لے کر باہر نکلی تھی۔ اس نے لیمن کلر کا شلوار قمیص پہنا تھا جبکہ لان کا سفید رنگ کا بڑا سا دوپٹہ اس نے کندھوں پر پھیلا لیا تھا۔ ملازمہ آئی تھی، وہ اس سے چائے کا پوچھ رہی تھی جبکہ اس نے منع کر دیا تھا۔ میں سونے لگی ہوں، مجھے ڈسٹرب کوئی نہ کرے، جب ماما آ جائیں تو مجھے بتا دینا۔ اور ملازمہ سر ہلاتی واپس چلی گئی تھی۔ اس کمرے کی ہر چیز سے اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ یہ حمدان کا کمرہ تھا۔ وہ اندر دھن بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی اور صوفیہ بیگم کے کمرے میں چلی گئی تھی اور سر تک کمبل تانے وہ سو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کس چیز سے چھپ رہی تھی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی تھی مگر نیند اسے نہیں آئی تھی۔ اس نے اٹھ کر نیند کی گولی لی تھی اور سو گئی تھی۔ شام کو ساجدہ بیگم صوفیہ بیگم کو لے کر آ گئی تھی مگر زویا بے خبر سوئی پڑی تھی۔ انہوں نے بھی اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا کیونکہ وہ 2 دن سے مسلسل جاگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے زویا کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کی ماما پرسکون رہی تھی اور وہ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ ننگے پاؤں وہ لان کے گھاس پر بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ چاندنی راتوں کی شیدائی تھی جبکہ آج اسے یہ چاند بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ کسی گپ اندھیرے میں کھو جائے اور کسی کو نہ ملے۔ پچھلے 3 سالوں کا سود و زیاں کا جب وہ حساب لگاتی تو اس کے حصے میں جیسے خسارہ ہی خسارہ تھا۔ اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ دوبارہ پھر سے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی ماما سو رہی تھی اور وہ بھی ان کے برابر میں آ کر نیم دراز ہو گئی تھی۔ وہ چپ چپ رہنے لگی تھی۔ سب کو لگا تھا کہ شاید تھکاوٹ ہے۔ 3 دن تک وہ نہ یونیورسٹی جا سکی تھی نہ ہی کسی سے فون پر بات کر سکی تھی۔ زویا، بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب جاؤ یونیورسٹی، تمہارا حرج ہو رہا ہے، یہ آخری سیمسٹر ہے۔ جی ماما، کل سے جاؤں گی۔ آج کل وہ صوفیہ بیگم کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ صوفیہ بیگم کو یہ لگا تھا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس لیے اب ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہے۔ ساجدہ بیگم نے 2-3 بار ٹوکا تھا زویا کو کہ اپنے کمرے میں جاؤ، تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہے، مگر اس نے بات انسنی کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے حمدان کے کمرے سے اپنا سارا سامان ماما کے کمرے میں شفٹ کر لیا تھا۔ آج کل وہ کسی گہری سوچ میں پائی جاتی تھی۔ اس کے بابا کا گھر پر اس کے تایا ابو کا قبضہ تھا اور اس نے بنا ماں کو بتائے تایا پر کیس کر دیا تھا۔ اس کی دوست فضا جو اس کے ساتھ ہی پڑھتی تھی، اس کا بڑا بھائی ESP تھا اور اس کی مدد سے اس نے اپنے گھر کا قبضہ چھڑا لیا تھا۔ فضا کے بھائی کے ذریعے اس نے وہ گھر وہاں سے بیچ کر ایک اچھی جگہ پر ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا اور وہ اس نے اپنے ماما کے نام کر دیا تھا۔ اور جس دن اس نے اس گھر کے پیپر سائن کیے تھے اس دن وہ بہت خوش تھی اور یہ خوشی اس کے چہرے پر واضح جھلک رہی تھی۔ اب اس نے موبائل استعمال کرنا بہت کم کر دیا تھا۔ اپنی کلاس کے علاوہ وہ کسی کے میسج دیکھتی تک نہیں تھی۔ حمدان کی تو چیٹ اب اکثر بنا دیکھے ڈیلیٹ کر دیتی تھی۔ پہلے وہ حمدان کو ڈھیروں میسج کرتی تھی جس کے رپلائی میں حمدان ایک آدھ میسج کرتا تھا۔ اب جب وہ خاموش تھی تو حمدان دھڑا دھڑ میسج کیے رکھتا تھا اور اب وہ اس کے کسی میسج پر کان ہی نہیں دھرتی تھی۔ 1-2 بار حمدان نے اسے کال کی تھی تو اس نے مصروفیت کا بہانہ کر دیا تھا، وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اس دن وہ گھر آئی تھی، اس نے ماما کو گھر کے بارے میں بتایا تھا اور وہ ادھر شفٹ بھی ہونا چاہتی تھی۔ ساجدہ بیگم نے سختی سے زویا سے کہا تھا کہ وہ اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتی۔ دیکھو زویا، تمہیں پتہ ہے میں یہاں اکیلی رہتی ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ بیٹا، تمہارا گھر یہی ہے، تم کیا اپنی ماما کو اس گھر سے نکالنا چاہ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے ساجدہ آنٹی، میں کیوں نکالوں گی؟ دیکھو بیٹی، پہلے میں یہاں اکیلی رہتی تھی کہ تم دونوں میرے پاس آئی ہو۔ اب صوفیہ وہاں اکیلی ہو جائے گی تو کتنی پریشانی ہوگی ہمیں۔ اگر میں یہاں رہ سکتی ہوں تو صوفیہ بھی اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہے گی ہمیشہ۔ اور خبردار جو تم نے ایسی بیوقوفوں والی بات کی۔ اور زویا بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ وہ حمدان کے آنے سے پہلے یہاں سے شفٹ ہونا چاہتی تھی، جبکہ نہ صوفیہ بیگم اس کی بات سمجھ رہی تھی اور نہ ہی ساجدہ بیگم۔ ماما، کیا ہم ساری زندگی اسی گھر میں گزار دیں گے؟ ہمارا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔
تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم شادی شدہ ہو، تمہارا شوہر آ رہا ہے اور تم اس گھر سے جانے کی باتیں کر رہی ہو۔ دماغ تمہارے اندر ہے یا نہیں؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ پہلے ہمدان نے وہ حرکت کی، اس کی وجہ سے ساجدہ کتنی پریشان تھی۔ تم جانتی ہو بی پی کی مریض ہے، اور اب تمہاری وجہ سے اگر اسے کچھ ہوگا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ صوفیہ بیگم نے اچھا خاصا بیٹی کو ڈانٹ دیا تھا۔ اور مجھے بتاؤ، یہ تم نے میرے کمرے میں ڈیرے کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ مما میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور میں اس معاملے پر بالکل بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ ساجدہ بیگم اور صوفیہ دونوں ہی اب پریشان تھیں۔ اور ایک دن پھر ہمدان اچانک بنا بتائے آ گیا تھا۔ وہ آتے ہی ماں کے گلے سے لگ گیا تھا۔ ساجدہ بیگم تو ناراضگی دکھانی چاہ رہی تھی، مگر ہمدان اپنی ماں کو کیسے ناراض رہنے دے سکتا تھا؟ اور 4 سالوں بعد وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ ساجدہ بیگم تو اب چاہ کر بھی اس سے ناراض نہیں ہو پائی تھی۔ زویا کدھر ہے؟ اس نے سب سے پہلے اسی کا پوچھا تھا۔ وہ تو یونیورسٹی ہے، آج اس کا آخری پیپر ہے نا۔ چلو شکر ہے، ڈاکٹرنی صاحبہ کی ڈگری تو مکمل ہوئی۔ اسے کتنے بجے چھٹی ہوگی؟ میں خود اس کو لے آتا ہوں۔ وہ تو اتاولا ہو رہا تھا، 4 بجے اس کا پیپر ختم ہونا ہے، ساجدہ بیگم نے بتایا تھا، اور وہ 3:45 ہی اس کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تو اسے یہیں انتظار میں آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ زویا کو دیکھتے ہی وہ تیز تیز چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آپ یہاں؟ ہاں میں۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اور زویا نے ارد گرد دیکھا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا مطلب کیوں آیا ہوں؟ میں خود آ جاتی گھر۔ ہاں تم آ تو جاتی ہو، مگر میں خود تمہیں لینے آنا چاہتا تھا، مگر اس کی ضرورت نہیں تھی، میں کیب پر بھی آ سکتی تھی۔ وہ بے رخی سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، میری لٹل بیگم بڑی ہو گئی ہے اور وہ خود اپنے کام کر سکتی ہیں، مگر میرا دل چاہ رہا تھا تمہیں خود پک کرنے آؤں، اور ویسے بھی تمہارا آخری پیپر ہے۔ کیسا رہا؟ اچھا ہوا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ پورے راستے وہ بولتا آیا تھا، جبکہ زویا ہوں ہاں ہی کر رہی تھی۔ وہ جب گھر آئے تھے تو ساجدہ بیگم پکوڑے تل رہی تھیں اور صوفیہ بیگم چائے بنا رہی تھیں۔ ہمدان کے جاتی وہ کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی تھی، اور ابھی شام کی چائے کی تیاری ہو رہی تھی۔ واہ ماما، 4 سال بعد آپ کے ہاتھ کے پکوڑے کھا رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھوں کے ذائقے کو میں نے وہاں بہت مس کیا۔ اس نے جھک کر ماما کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ اس پر وہ مسکرائی تھی۔ شکر ہے ماما مان گئی، مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ میں تو مان گئی، اب میری بہو کو منا لو۔ ساجدہ بیگم نے ترچھی نظریں کر کے زویا کے کمرے کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتہ؟ ہاں ماما مجھے شک تو تھا، لیکن پھر مجھے لگا شاید میرا وہم ہو۔ تم بالکل بدھو ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر زویا نیند کا بہانہ کرتی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ صوفیہ بیگم شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ہمدان کافی دیر تک وہاں ان کے پاس بیٹھا رہا تھا، اور جب وہ کمرے میں گیا تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس آیا تھا۔ مما زویا کدھر ہے؟ کمرے میں تو نہیں ہے بیٹا، وہ صوفیہ کے ساتھ سوتی ہے، شاید اسی کے پاس ہوگی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں بیٹا، یہ بات تو تم اس سے خود پوچھ لینا۔ چلے ٹھیک ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ پاگل ہو گئے ہمدان، اس وقت بات کرنا مناسب نہیں ہے، تم دن میں اس سے بات کر لینا۔ ویسے بھی دن میں نے عفت کی طرف جانا ہے، اور میں صوفیہ کو ساتھ لے جاؤں گی، تو دن میں تم دونوں کا جو بھی معاملہ ہو بیٹھ کر حل کر لینا۔ میں نہیں چاہتی صوفیہ کے سامنے اس طرح کی ڈسکشن ہو، وہ کوئی ٹینشن لے۔ اور ہمدان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا۔ اگلے دن پلان کے مطابق ساجدہ بیگم صوفیہ کو اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ زویا ناشتے کے بعد کمرے میں آ گئی تھی، اور سب کے جاتے ہی وہ بھی اس کے کمرے میں آ دھمکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ اس کے اچانک آنے پر اس نے اسے گھورا تھا۔ کیا مطلب بدتمیزی ہے؟ اپنی بیگم کے کمرے میں آیا ہوں، اس میں بدتمیزی کیا ہے؟ وہ منہ بناتے بولا تھا، پھر اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلا گیا تھا کہ زویا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ سائڈ پر کیا تھا، اور بیڈ پر پڑا اس نے اپنا دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلا لیا تھا۔ زویا کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ تم پچھلے 6 ماہ سے مجھے نظر انداز کر رہی ہو، نہ کوئی میرا میسج سین کرتی ہو، نہ مجھ سے زیادہ بات کرتی ہو۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ غلطی آپ سے نہیں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے 4 سال پہلے۔ وہ بھی سنجیدہ سے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں سمجھاتی ہوں۔ یہ شادی زبردستی کی شادی تھی، مگر مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ میرے لیے تو یہ شادی ایک شادی تھی، اور میں اپنی شادی کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ ماما نے مجھے جو باتیں سمجھائی تھیں، میں نے ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لیا۔ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، اب پوری زندگی ہم نے ایک ساتھ گزارنی ہے۔ بس ہمدان پڑھنے گیا ہوا ہے، وہ جیسے واپس آئے گا ہم پھر سے ایک ہو جائیں گے، اور میں نے ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لیا۔ غلطی بس مجھ سے یہی ہوئی، آپ کے رویے پر میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، لیکن یہ تو پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو آپ پر زبردستی مسلط کیا ہوا رشتہ تھا۔
جس سے آپ فرار حاصل کرنے کے لیے باہر گئے تھے۔ میں زبردستی کی قائل بالکل بھی نہیں ہوں، اور میں چاہتی ہوں آپ اس زبردستی کے رشتے کو ختم کر دیں تاکہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا سکوں، کیونکہ ساجدہ آنٹی ایسے تو مجھے جانے نہیں دیں گی۔ تم کیا پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ یہ خناس کس نے تمہارے ذہن میں بھرا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہاری اور میری عمر میں بہت فرق ہے۔ تم مشکل سے 17-18 سال کی تھی جب ہمارا نکاح ہوا تھا۔ میں کیسے تمہارے ساتھ رہ سکتا تھا؟ زبردستی کا رشتہ تو ضرور تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں۔ میں صرف اپنا کیریئر بنانا چاہتا تھا۔ ہاں، مجھے تم سے محبت بالکل بھی نہیں تھی اور کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر ہو گئی، زبردستی ہو گئی۔ کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ نہیں پتہ۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارے اس گڈ بائی والے حق نے ہی مجھے اپنا اسیر بنا لیا تھا، اور یہ 4 سال میں نے کیسے خود کو وہاں روک کر رکھا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ تمہارے ہر ویڈیو پر، اور پھر اچانک تم نے مجھ سے رابطہ ختم کر لیا، اور یہ پچھلے 6 ماہ میں نے کیسے گزارے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں پاکستان آیا تھا تمہیں سرپرائز دینے، مگر تم نے تو مجھے سرپرائز دے دیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ زویا نے چہرہ موڑ لیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حمدان نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، جس پر حمدان ہنسا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور کچھ ٹٹولتے ہوئے باہر نکالا تھا۔ یہ دیکھو، تمہاری 3 چوڑیاں پچھلے 3.5 سالوں سے میرے ہر اس لمحے کی گواہ ہیں جس لمحے تم مجھے یاد آئی ہو۔ 3.5 سال کیوں، 4 سال کیوں نہیں؟ وہ حساب کتاب کرنے لگی تھی۔ یار، پہلے 6 مہینے تو تم مجھے بالکل بھی یاد نہیں آئی تھی نا؟ وہ اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا، جس پر زویا نے اسے مکہ جڑا تھا۔ اب بتاؤ، یہ ساری باتیں کب تمہارے ذہن میں آئیں؟ اور پھر اس نے اس دن ساجدہ آنٹی کی باتیں اسے بتا دی تھی۔ ایک تم اور ایک یہ تمہاری ساس، تم دونوں نے مجھے بالکل پاگل کر دیا ہے۔ زویا نے اسے گھورا تھا، جبکہ اسے اپنے قریب کرتا وہ اس کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک زبردستی کے نکاح سے محبت تک پہنچنے کا سفر نہیں، بلکہ رشتوں، قربانی، غلط فہمی اور وقت کی آزمائش کی خوبصورت عکاسی کرتی ہے۔ حمدان کا کردار ابتدا میں اپنی مرضی کے خلاف ہونے والے نکاح سے بھاگنے والا اور اپنے کیریئر کو ترجیح دینے والا نظر آتا ہے، جس پر تنقید بھی بنتی ہے کہ اسے اپنی ماں سے سچ چھپانے اور بنا بتائے چلے جانے کے بجائے صاف گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس کی اچھی بات یہ رہی کہ اس نے زویا کی کم عمری اور ناپختگی کا احساس کرتے ہوئے خود پر قابو رکھا اور اسے کسی ایسے رشتے میں دھکیلنے کی کوشش نہیں کی جس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ زویا کا کردار معصومیت سے پختگی تک کا ایک خوبصورت سفر دکھاتا ہے۔ ابتدا میں وہ اپنے شوہر کے رویے کو سمجھ نہیں پاتی، مگر حقیقت سامنے آنے کے بعد خود کو سنبھالتی ہے، اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے، اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود لینے کی ہمت پیدا کرتی ہے۔ البتہ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ رہی کہ اس نے اپنے دل میں ایک ایسے رشتے کی تصویر بنا لی جس کی حقیقت جانے بغیر وہ جذباتی طور پر اس سے وابستہ ہو گئی۔ ساجدہ بیگم کی محبت قابل احترام ہے، مگر ان کا بیٹے کی مرضی کے بغیر نکاح کروانا اور پھر اس کے فیصلے کو قبول نہ کرنا غلط تھا۔ محبت اگر اختیار چھین لے تو وہ محبت نہیں رہتی۔ صوفیہ بیگم اس کہانی کا سب سے متوازن کردار دکھائی دیتی ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹی کی حفاظت بھی کی اور حمدان کے مستقبل کو بھی سمجھا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے کہ کسی رشتے کو صرف نام دے دینا کافی نہیں ہوتا، اسے سمجھ، رضامندی، احترام اور اعتماد بھی درکار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وقت وہ حقیقت دکھا دیتا ہے جو جذبات کے شور میں نظر نہیں آتی، مگر انسان کو دوسروں کے فیصلوں پر اپنی پوری زندگی نہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اپنے حق، اپنی تعلیم، اپنی عزت اور اپنی خوشی کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ محبت تبھی خوبصورت بنتی ہے جب وہ زبردستی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے دل میں جگہ بنائے، اور جب 2 لوگ ایک دوسرے کو بدلنے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب